پھر مشکل کس بات کی، جگانا جناب کو جگانا ہوتا ہوگا. خیر چلیے، مذاق والی بات نہیں، رمضان ہے، پڑھ لے، رمضان میں زیادہ مذاق نہیں. تو کچھ الفاظ جو ہم سیکھتے ہیں، دیکھیے ایک لفظ ہے حباب پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کا معنی آپ کو یاد کر لینا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ پانی کا بلبلا. اقلیم سلطنت ملک. گیسو، گیسو کا لفظ آتا ہے نا شعر میں، گیسو سر کے بال، لمبے بال، اس کے گیسو یعنی محبوب کے لمبے بال. رکاب، گھوڑے کے زین میں لٹکا ہوا لوہے کا کمان. حلقہ، جس میں پاؤں رکھنے کے لیے آہنی تختہ جڑا ہوتا ہے. گھوڑا کبھی بیٹھا آپ لوگوں نے؟ میں بھی نہیں بیٹھا ہوں، لیکن مجھے بیٹھنے کی بہت خواہش ہے. لیکن جب بیٹھے گئے نا تو دونوں طرف اس میں پیر لگانے کے لیے بنایا جاتا ہے، تاکہ جو ہے نا آپ کس کے بیٹھ جائیں، تاکہ گھوڑا جب دوڑے تو کیا ہو، آدمی گرنے سے بچ جائے. دم بدم لگاتار، دیکھیے معنی دیکھتے چلیے، اسے اردو آپ کی صحیح ہوتی چلی جائے گی. رج سے بتایا تھا. خوش الحانی کا مطلب ہوتا ہے نغمگی، خوش آوازی. گلزار یعنی گلستان، چمن. کچھ کتابیں یہاں ہیں میر انیس کے بارے میں، جو کل ہم لوگوں نے پڑھا تو اس کو دیکھ لیجئے، یہ بہت اہم ہوتا ہے آپ کے لیے. میر انیس حیات اور شاعری. ڈاکٹر فرمان فتح پوری کتاب ہے. کبھی آپ کو لکھنا پڑے، مضمون لکھنا ہو تو آپ اس کتاب سے مدد لے سکتے ہیں. یادگار انیس امیر احمد علوی. روح انیس سید مسعود حسن رضوی ادیب. یہ کتاب پوچھا جا چکا ہے، اس کتاب کے تعلق سے پوچھا جا چکا ہے، کتاب پوچھی جا چکی ہے، ٹھیک ہے. انیس شناسی ڈاکٹر فضل امام. گلدستہ انیس سید صغیر حسن نقوی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں. اب ہم لوگ پڑھیں گے دبیر. مرزا سلامت علی دبیر. حیات، مرثیہ نگاری اور متن کی تدریس و تفہیم. آ جائیے، یہ دیکھیے مرزا سلامت علی دبیر کے سوانحی احوال و کوائف. مرزا دبیر کا پورا نام سلامت علی اور تخلص دبیر ہے. والد کا نام غلام حسین یعنی مرزا غلام حسین. مرزا غلام حسین. دبیر کی پیدائش 29 اگست 1803 کو دہلی میں ہوئی. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے کب پیدائش ہوئی ہے. 29 اگست 1803 کو دہلی میں. 7 سال کی عمر میں وہ اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ آئے. دبیر کی پیدائش دہلی میں ہوئی ہے. یہ سوال آتا ہے، یہ سوال آتا ہے کیونکہ پوری زندگی انہوں نے لکھنؤ میں گزارا، اس لیے سوال بار بار آتا ہے کہ دبیر کی پیدائش کہاں ہوئی. جیسے اس طرح سوال آتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی، تو ان کی بھی پیدائش دہلی میں ہی ہوئی. اسی طرح دبیر کی پیدائش بھی دہلی میں ہوئی. ٹھیک ہے، آگے جی. 16 برس کی عمر میں انہوں نے عربی اور فارسی علوم میں مہارت حاصل کر لی. اس زمانے میں عربی اور فارسی علوم جاننا ضروری تھا. ٹھیک ہے، چونکہ لکھنؤ کی فضا عزاداری کی محفلوں کی وجہ سے مرثیہ کے لیے سازگار تھا. عزاداری آگے دیکھیں گے، رونے کے ایک قسم ہے، یا شیعہ حضرات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو حیت بنا کر روتے ہیں اس کو کہتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے اس کو. اس لیے دبیر بھی اس قدر متاثر ہوئے کہ بچپن ہی سے دوران تعلیم انہوں نے مرثیہ کہنا شروع کر دیا. ان کی موزوں طبیعت کو دیکھ کر ان کے والد 1815 میں انہیں اس وقت کے مشہور مرثیہ گو شاعر میر مظفر حسین ضمیر کے پاس لے گئے. یہ ان کے استاذ ہیں، میر مظفر حسین ضمیر دبیر کے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. میر مظفر حسین ضمیر نے ان کی شاعری کی جوہر مطلب خوبصورتی کو، ان کی صلاحیت کو پہچار کر انہیں اپنی شاگردی میں رکھ لیا. دیکھیے پہلے کی شاگردی میں اور اب میں بھی معاملہ ایک ہی ہے، آپ سمجھیے. آپ کہیں گے فرق نہیں ہے. اب بھی جو پروفیسر پڑھے لکھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے شاگرد بڑھیں اور جو ہے کہ ان کے شاگرد اچھی صلاحیت کے مالک ہو جائیں، تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون بچہ اس میں تیز ہے پڑھنے میں، تو اس کو آپ ادھر سے قریب کر لیتے ہیں، بچہ بھی سمجھ جاتا ہے. اسی طرح آپ کے اندر اگر صلاحیت ہوگی تو لوگ پہچان لے گا کہ نہیں، یہ کلاس کی میری لڑکی جو ہے اچھی پڑھتی ہے، یہ لڑکا اچھا پڑھتا ہے، یہ اس کلاس کا میرا جو بچہ ہے نا یہ بڑھیا پڑھتا ہے. انسان پہچان جاتا ہے، پہچان لیتا ہے. اسی میں سے کلاس میں سے میں بتاؤں آپ کو کہ اس سے پہلے چونکہ یہ میرا 5واں 6ٹھا یہ سیشن چل رہا ہے،
تو شروع ایام میں جب ہم نے کلاس شروع کی تھی تو پہلے تو ویسے ہی پڑھاتا تھا، تو اس میں سے کچھ کو جب میں کہتا تھا کہ پڑھیے تاکہ آپ کی املا کی درستگی ہو جائے، تلفظ کی درستی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں آواز نکالنا منع ہے. اس وقت میں نے ہی کہا تھا، اور آج کل جتنے گروپ بنے ہوئے بڑے گروپ کو چھوڑ کر، نوری اکیڈمی کو چھوڑ کر اور ہلال بھائی کو چھوڑ کر، عطاء الرحمن بھائی اور ہلال بھائی کو چھوڑ کر، تو اس کے بعد جتنے گروپ ادھر ادھر چل رہے ہیں تو اسی کے بچے پڑھتے تھے. یہاں میرے کم سے کم پڑھائے ہوئے بچے 10 بچوں کو جاب لگ چکا ہے دہلی میں. اس میں کسی نے پیسہ بھی بھیجا تھا، کئی لوگوں نے، کئی لڑکیوں نے پیسہ بھی بھیجا تھا کہ سر مٹھائی کھا لیجیے گا. تو ان کا لگ گیا تھا DSSB میں، اور جو وہاں جاب کا آتا ہے تو اس میں جو پڑھتی تھی نا اسی کا جاب لگا. جب اس کا کال آیا تو میں بتایا، دیکھو تم جس زمانے میں ہم کہتے تھے پڑھنے کے لیے، کہ تم نے پڑھا اور اس وقت تم جھجک محسوس نہیں کیا تم نے، تو اس کا فائدہ یہ ہو کہ آپ کو پڑھنے آ جائے گا. تو اس سے ہمیں بھی لگے گا نہیں ہمارے کلاس کا فلاں آدمی تیز ہے. یہ پروگرام کی ہی بات ہے تو آپ کو لگتا ہے پروگرام میں ایک ہی کرتا ہوں مہینہ میں یا 1.5 مہینہ میں، اس میں مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ میں کس کا نام دوں. سوچنا پڑتا ہے کہ کس کو کہوں تو وہ کام یہ کر سکتا ہے، اظہار تشکر کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے ابھی ایک پروگرام ہو رمضان میں ہی مجھے لگتا ہے. اچھا، وومنس ڈے کب منایا جاتا ہے پوری دنیا میں؟ گرلس ڈے کب منایا جاتا ہے؟ عورت ڈے رمضان میں ہی پچھلے مرتبہ پروگرام ہوا تھا. کسی کو معلوم ہے وومن ڈے؟ چلیے بتائیے گا، آخر میں بات کروں گا اس پر ایک پروگرام ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، آ جائیے آگے. تو اس میں بہتر ہے کہ آپ لوگ شریک ہو، آپ لوگ اس کے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو. تو میر مظفر حسین ضمیر نے ان کی شاعری کو جوہر کو پہچان لیا، انہیں اپنی شاگردی میں رکھ لیا، ان کے فن میں بڑا نکھار پیدا کیا. اس طرح ان کی شاعری کا باقاعدہ آغاز 1815 میں ہوا. 1857 تک وہ لکھنؤ میں مقیم رہے. 1858 میں انہوں نے مرشید آباد اور 1859 میں پٹنہ عظیم آباد کا رخ کیا. اب ایک سوال آتا ہے کہ کہاں کہاں گئے؟ تو لکھنؤ گئے، دہلی میں پیدائش ہوئی، لکھنؤ گئے، عظیم آباد پٹنہ گئے جو ہمارا شہر ہے. دیکھیں گے اس پر 8 مارچ کو ہے نا کچھ، اس کو 8 مارچ آج 19 ہے کہ 20 ہے؟ 20 ہے نہ 19 ہے آج. دیکھیے اللہ نے چاہا تو اگر میں حیدرآباد لوٹ گیا تو کچھ پروگرام کریں گے اس پر. آپ لوگ تیار رہیے حصہ لینے کے لیے. ٹھیک ہے. 1874 میں انہیں ضعف بصارت کی شکایت لاحق ہوئی، چنانچہ نواب واجد علی شاہ کی خواہش پر علاج کی غرض سے دبیر نے کلکتہ کا سفر کیا اور مٹیا برج میں انہیں مہمان ہونے کا شرف ہوا. کلکتہ بھی گئے تھے. ابھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کچھ سوال کبھی بن جاتا ہے. جیسے اس میں لگا دیں گے کانپور کا ذکر تو آیا نہیں. اب وہاں آپ کو وسوسہ ہوگا کہ ارے کانپور بھی گئے ہوں گے. اس کو یاد رکھیے گا. اردو کی اس مایہ مرثیہ گو شاعر نے 6 مارچ 1875 کو لکھنؤ میں اپنی زندگی کی آخری سانس لی اور اپنے مکان میں مدفون ہوئے. ٹھیک ہے. مرزا دبیر کا خاص میدان اگرچہ مرثیہ تھا، لیکن انہوں نے غزل، رباعی، قطع اور سلام جیسی اصناف میں بھی طبع آزمائی کی. ان کے مرثیوں کی تعداد کے بارے میں محققین کا اختلاف رائے ہے. اے صدیقی کے مطابق ان کے مرثیوں کی کل تعداد 675 ہے، جس میں ان کی مطبوعہ غیر مطبوعہ سبھی شامل ہیں. محمد حسین آزاد نے آب حیات میں ان کی تعداد 3000 بتائی ہے. شمس الضحیٰ اور رد الموازنہ کے مصنفین نے ان کے مرثیوں کی تعداد 2000 بتائی ہے. اب ایک آپ کو کام بڑھ جاتا ہے کہ یہ رد الموازنہ اور شمس الضحیٰ یہ کس کی کتاب ہیں؟ لکھ لیجیے فوراً، آپ کو پوچھ کے دیکھیے گا. چلیے، مصنفین نے ان کی مرثیوں کی تعداد 2000 بتائی ہے. ان اختلاف سے قطع نظر ان میں کوئی شک نہیں کہ دبیر نے بڑی تعداد میں مرثیے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی بات مکمل. دبیر نے پہلے مرثیہ کی محفلوں میں دلگیر، فصیح، ضمیر، خلیق، سکندر اور سید محمد تقی کی دھوم تھی. یعنی ان سے پہلے ان لوگوں کے چرچے تھے. اس سے قبل میر و سودا جیسے شاعروں نے بھی مرثیے کہے، لیکن اس عہد میں اس صنف کو پختگی حاصل نہیں ہوئی. سودا نے موازنہ کو رد کرنا، سمجھے نہیں، رد الموازنہ، اس کا مصنف کون سی کتاب ہے ایک مکمل،
شمس الضحیٰ اور رد الموازنہ یہ دونوں ایک کتاب کا نام ہے، ایک کتاب ہے الگ الگ، اس کے مصنف کھوجیے گا، ٹھیک ہے۔ سودا نے کہہ رہے ہیں کہ موضوعات اور حیت کے لحاظ سے اس صنف کو نکھارا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ مرثیہ کو مسدس کی شکل میں لکھا، یہ دیکھیے انہوں نے پہلی مرتبہ جو لکھا ہے نا وہ مسدس کی شکل میں لکھا ہے، لیکن اس وقت تک مرثیے میں رزمیہ عناصر خال خال ہی نظر آتے تھے۔ مرثیے کو ادبی مقام پر میر ضمیر اور میر خلیق کے عہد میں حاصل ہوا، یعنی حضرات نے مرثیہ کے لیے مسدس کی حیت اختیار کی۔ میر ضمیر نے مرثیوں کے اجزاء ترکیبی، یہ دیکھیے میر ضمیر نے مرثیوں کے اجزاء ترکیبی میں چہرہ سراپا نگاری کا اضافہ کیا اور ان کی ترتیب مکمل کی، یعنی مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کس نے بنایا، یا کس نے مکمل کی ترتیب دی؟ میر ضمیر نے۔ کس نے؟ میر ضمیر نے، ایک بات۔ دوسری بات، مرثیہ کے اجزاء ترکیبی میں چہرہ اور سراپا نگاری کا اضافہ کس نے کیا؟ میر ضمیر نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مرثیہ کو مسدس کی حیت میں کس نے لکھا؟ پہلی مرتبہ مرثیہ کو مسدس کی حیت میں کس نے لکھا؟ سودا نے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے جائیے۔ جذبات نگاری مکالمہ نگاری کی طرف مرثیہ گو کو شعراء توجہ دینے لگے۔ میر ضمیر کی انہیں خدمات کی وجہ سے مسعود حسین خان نے کہا، اب کیا کہا دیکھیے، اگر ضمیر نہ ہوتے تو دبیر کا وجود ہوتا نہ انیس کا۔ یہ کس نے کہا؟ مسعود حسین خان نے۔ یہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے کہ اگر ضمیر نہ ہوتے تو دبیر کا وجود ہوتا نہ انیس کا، ٹھیک۔ میر ضمیر کو میر ضمیر کا جانشی، مرزا دبیر کو میر ضمیر کا جانشی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے میر ضمیر کی روایت کی توسیع کی اور اپنی فنکارانہ علمی صلاحیتوں کی بدولت صنف مرثیہ کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے بارے میں بنیادی معلومات ہے۔ اب دیکھیے ان کے مرثیہ نگارے کا تعلق سے کچھ باتیں ہیں، تو کون پڑھے گا آپ میں سے؟ کوئی پڑھے گا؟ جی سر، ہم پڑھیں۔ پڑھیے۔ مرزا سلامت علی دبیر کی مرثیہ نگاری۔ مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری کو دو ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور 1815 عیسوی سے 1833 عیسوی تک کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دور میں انہوں نے اگرچہ مروجہ مضامین کی پیروی کی ہے، لیکن ان کے خلاقانہ ذہن نے یہاں بھی انفرادیت کو قائم رکھا۔ واقعات اور روایات بیان کرتے وقت انہوں نے حسنیہ عنصر کو نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ اس دور کے مرثیوں میں ان کے یہاں روایات اور واقعات کے بیان پر زیادہ زور پایا جاتا ہے۔ مذہبی معاشرے میں اس وقت تک چونکہ داستانوں اور قصوں کہانیوں کا زور تھا اور فوق فطری کرداروں کی طرف عوام کی طبیعت مائل تھی، چنانچہ دبیر بھی اس روش سے محفوظ نہ رہ سکے۔ دبیر نے مرثیوں میں انگریزی پیدا کرنے کے لیے نئے نئے واقعات گڑھ کر مرثیہ میں شامل کر لیے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے واقعات اور روایات کو نظم کرتے وقت فوق فطری واقعات کو بھی اپنے مرثیوں میں جگہ دی۔ ابتدائی دور کے ان مرثیوں کا بنیادی مقصد اظہار فن نہیں بلکہ اہل بیت سے اظہار عقیدت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی دور کے ان مرثیوں میں عربی کے بھاری بھرکم الفاظ اور حشو و زائد کی مثالیں باکثرت پائی جاتی ہیں اور زبان و بیان کی وہ پختگی نظر آتی جو بعد کے مرثیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابتدائی دور کے مرثیے ایک بات ملاحظہ کیجیے۔ پانی اس بزم میں جب مانگتے ہیں اہل عزا، نام سے پانی کے روتی ہیں جناب زہرا۔ اہل مجلس سے یہ کہتی ہیں با فریاد و بکا، مومنو پانی کے ساغر کو سمجھ کر پینا۔ تشنہ لب قتل ہوا فاطمہ کا جانی ہے، میرے بیٹے نے نہ پایا یہ وہی پانی ہے۔ پانی اس بزم میں جب مانگتے ہیں اہل عزا، پانی نام سے پانی کی روتی ہے جناب زہرا۔ اہل مجلس سے یہ کہتی ہیں بفریاد و بکا، مومنو پانی کے ساغر کو سمجھ کر پینا۔ تشنا لب قتل ہوا فاطمہ کا جانی، تشنا لب مطلب پیاسا،
میرے بیٹے نے نہ پایا یہ وہی پانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے بارے میں. اب دیکھیے کہ دبیر نے اس بند کو مجلس اعزا کی فضیلت کے فوراً بعد بیان کیا. اسے دبیر کے ماتمی رجحان کا پتہ چلتا ہے. وہ جہاں بھی موقع پاتے ہیں بکایا مضامین وہ مضامین جس میں رونے کی حالت بیان کی جاتی ہے. مرزا دبیر فرط جذبات کا اثر فرط جذبات میں مکالمہ نگاری کی جزئیات کو فراموش کر دیتے ہیں. اسی بند میں ٹیپ کے پہلے شعر میں دبیر نے واحد غائب کا صیغہ استعمال کیا، جبکہ دوسرے مصرعے میں واحد متکلم. ٹھیک ہے، آگے جی. یہ اور ان کے بارے میں بہت باریک بات ہے. کون ہے رے بھائی؟ ٹھیک ہے، چہرہ کے بارے میں کچھ شعر کی طرف بڑھتے رہیے. دیکھیے، چہرہ سب محفلوں میں نور کی محفل ہے یہ محفل، خورشید ید اللہ کی محفل ہے یہ ید اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ کی مدد، تعاون، روشن ہے کہ برج مہ کامل ہے یہ محفل، دربانی جبرائیل کے قابل ہے یہ محفل، یہ ذرہ چرغ حرم لم یزلی ہے، حقاً کہ یہ دربار حسین ابن علی ہے. یہ اشعار کس کے ہیں؟ مرزا دبیر کے. یہ اشعار آپ کو یاد ہونے چاہیے، ہے نا. اب دیکھیے اس کے بعد سراپا. چہرہ کے بعد سراپا آتا ہے. چونکہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں چہرہ کیا ہوتا ہے، سراپا کیا ہوتا ہے. سراپا کا یہ بس اشعار دیکھیے. صورت گر رخسارہ الفاظ معانی، لکھتا ہے اب اکبر کا سرپایہ جوانی، نازک بدنی سر و قدی گنچہ دہانی، افسردہ دلی خستہ تنی خشک زبانی. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا، اور میرے سر نے مجھ سے کہا تھا، میں نے آپ کو کہا کہ اشعار پڑھنے چاہیے. دیکھیے اس میں صورت گر، خسارہ الفاظ، سراپائے جوانی، نازک بدنی، سر و قدی، گنچہ دہانی، افسردہ دلی، خستہ تنی، خشک زبان. یہ سب الفاظ جو ہیں جو آپ کو اگر یاد ہو جائیں اور آپ کسی مجلس میں بیان کر دیں تو لوگ آپ کو اش کر کے دیکھنے لگیں کہ ہائے کون ایسا شخص ہے جس کو اتنی اردو آتی ہے. ترکیب بدن لکھیے جو سامان رقم ہو، انگشت و کف روح الامی لوح و قلم ہو. یہ سراپا مطلب کسی کا سراپا کھینچنا. جیسے اپنے محبوب کے بارے میں یہ بتا دینا، اس کے بال ایسے ہیں، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے رخسار ایسے ہیں، اس کے بدن ایسے ہیں. کہتے ہیں نا چھریرا بدن، لمبا اور تازہ دم. تو اس طرح کے کسی کے بارے میں سراپا کھینچنا، یا کسی شہر کا سراپا کھینچنا، کسی جگہ کا سراپا کھینچنا. چلیے آ جائیے. رخصت، جو انسان جاتا ہے جنگ کے میدان میں، اس حالت کو دیکھیے. کب تک نہ منہ پہ لاؤں میں آخر یہ غم خوری. یعنی آپ کا بچہ جب جنگ میں جائے گا تو غم تو ہوگا نا. آپ کا اپنا قریبی اس جگہ جائے جہاں سے آنے کی امید نہیں ہو، یعنی جانے کے بعد پھر یہ امید ہو کو شہید ہو جائے گا، آئے گا تو غم خوری اسی کو. یہ بات آپ کی میرے دل کو بری لگی، پہلے میرے جگر پہ کیوں نہ پھیر دی چھری. ہاں تم کو صبر ختم پسر پر بہادری. پسر مطلب بیٹا، یعنی میرا بیٹا جو جنگ میں جا رہا ہے اس سے پہلے کہ پھر میری ہی شہادت ہو جائے، تاکہ میں اپنے بیٹے کو اپنے لختے جگر کو ٹرپتا ہوا نہ دیکھوں. عباس کے خیال سے گش کر گئی تھی میں. گش مطلب بے ہوش ہو جانا. یعنی عباس جب جنگ میں گیا تو اس کے خیال سے کہ جائے گا تو مارا جائے گا، اس کو شہید کر دیا جائے گا، اس خیال سے میں گش کر گئی. یعنی میری ہوش ختم ہو گئی تھی، بے ہوش ہو گئی تھی. مجھ سے نلی صلاح بھی کیا مر گئی تھی میں. یعنی جاتے وقت مجھ سے نہیں پوچھا تھا اس نے. کہہ رہے ہیں مجھ سے نلی صلاح بھی کیا مر گئی تھی میں. یعنی جاتے وقت مجھ سے پوچھا نہیں. پھر کچھ سکوت کر کے، سکوت مطلب خاموش، پھر کچھ سکوت کر کے یہ فضا کو دی صدا، آواز دی. نعرہ تو اس کی سالگرہ کا نکال لا، لائی جوا تو دست مبارک میں خود لیا. گن گن کے ہر گرہ کو دعا مانگی اور کہا، لوگوں میں سمجھی تلخی رنج و ملال کو، میٹھا برس شروع ہوا ہے بانوں کے لال کو. یہ کس کے شعر ہیں؟ رخصت کے شعر ہیں. ٹھیک ہے، آگے جی. یہ دیکھیے
आमद, आमद बताया था, उसे मिसाल दिया था। आमद इसको कहते हैं जंग में जब पहुँचेंगे आप तो उस पहुँचने को आमद कहेंगे। महशर की है आमद की क़यामत की है आमद, या दिल बर खातून क़यामत की है आमद, दिल बर खातून। ठीक है। गुल है कि शहनशाह उल अज़्म यही है, जहाँ बख्श जहाँ बख्श, जहाँ बख्श जहाँ बख्श दम रज़्म यही है। ठीक है। और पेश थे लश्कर में अब वह ज़ेरो ज़बर हैं, अब ज़हन मैंने जुल्म के पेशे न हुनर हैं, तन्हा है हर एक तन के न दिल है न जिगर हैं, सब ढूंढ रहा है मेरे होश किधर हैं, न जोक है न बोक न दस्ता न तमन है, मामूर फ़कत है बत शब्बीर से रन है। ये पूरे अशार किसके हैं? दबीर के हैं। ठीक है। राजिज़ का, चलिए आप में कोई एक आदमी पढ़िए, रस का अशार पढ़िए, पढ़ेंगे तो पढ़ना आएगा, जल्दी पढ़िए। कौन पढ़ेगा? कोई पढ़िए, आवाज़ जी सर। हाँ पहुँच पढ़िए। मैं हूँ मकी दोष नबी हर मका का फख्र, शेर खुदा लाल हूँ नो शेरवा का फख्र, हम्म, कौसर अबरू हूँ और अहले जिना का फख्र, काबे का नूर अर्श का ओज आसमां का फख्र, नामो नसब की कद्र अजब और अरब की है, रौनक हमारी जात से नामो नसब की है। ठीक है। एक शेर है यहाँ, शमशीर की तारीफ, शमशीर मतलब तलवार, पढ़िए इसको। नाज़ो अदा से लैले फतह व ज़फ़र चली, मजनू हज़ारों हो गए इसकी जिधर चली, फ़ौजे अदू की मौत के लिए हर खबर चली, हम्म, मग़रूर सरों पर जो तेग़ दो सर चली, हम्म, शफ़ाफ़ वो साफ़ जंग का मैदान कर दिया, तोड़े पर सफ़ों को परेशान कर दिया। गुड। परछा मतलब बिखेर देना, यानी तलवार के बारे में कह रहे हैं कि ये नाजो अदा से लैला है ना, फतह ज़फ़र चली, यानी जिधर के तरफ ये लहला महबूब को कहते हैं ना, अब मजना मजनू आशिक को कहते हैं। कह रही ये इस किस किस्म के लैला है कि जिधर गई उधर के लोगों को फरेफ्ता कर दी। अभी फरेफ्ता का मतलब यहाँ क्या है, यानी जिस जंग में ये तलवार चली है उसमें कामयाबी मिले, फतह मिली है और ज़फ़र मिली है, इस तरह का रहे। आगे आखिर शेर में क्या करें, तोड़े पुरसफ़ों को परेशान कर दिए, पर नहीं पुरसफ़ों को, यानी सफ़ मुकम्मल थे, तोड़े पुरसफ़ों को परेशान कर दिया, पूरे सफ़ जो एकदम तरतीब से लगे हुए थे परेशान कर दिया, यानी बिखेर दिया। चलिए अब यहाँ देखिए एक और शेर है, अलकिस्सा ये मक्कारों ने बचने की तदबीर, ज़ैनब से कहे कोई कि मारे गए शब्बीर, सर पीटती जोरन में निकल आए हमशीर, फिर फ़ौज पे हमला न करेंगे शाह दिलगीर, सैदानियों में धूम क़यामत की मचेगी, गर ये न किया जान किसी की न बचेगी। ये आशार सब किसके हैं? देखिए एक शेर में सर है, ये गिरिया है या गरिया है? इधर गिरिया अच्छा, सैदानियों में धूम क़यामत की मचेगी, गरिया गिरिया गिरिया गिरिया, ये गिरिया है ना? मतलब रोना। जी जी सर। मैं जानता हूँ मेरे लिए दुख में पड़े हो, लो आओ मेरे अर्श के पहलू में खड़े हो। ठीक है, ये अशार इनके हैं। अब यहाँ देखिए जहाँ जहाँ के अशार हैं ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि इसी से कई अगर सवाल पूछ लें, उठा कर पूछ लेते हैं कभी कभी कि अशार किस किस्म के हैं, किस जुज़ के हैं और किसके हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। खुदा के वास्ते अकबर को ढूंढ लाओ, जिगर में आग लगी है अरे बुझाओ कोई, ये क्या गज़ब हुआ ए साहिबो बताओ कोई, जब से हैदर करार को बुलाओ कोई, पसीना आता है और जी निढाल होता है, पिसर के गम में यही सब का हाल होता है। पिसर मतलब बेटा। अब देखिए यहाँ कुछ और अशार हैं, चलिए आलिया पढ़िए। पढ़िए, नहीं पढ़ सकती हैं? सर मैं क्लास में बैकग्राउंड साउंड आई की। अच्छा ठीक, क्लास में कोई बात नहीं। कोई पढ़ेगा आप में से? तानिया पढ़िए, तानिया तो वो तो अच्छी पढ़ती थी पहले। हम्म, तानिया क्लास की पहली अच्छी स्टूडेंट थी, अब भी हैं, लेकिन बहुत हिस्सा लेके पढ़ती थी। जब शुरू में मतन पढ़ाना शुरू किया था तो कहाँ मैं पढ़ूंगी, अब नहीं पढ़ती है।
एक लड़की और थी कश्मीर की जो एडमिशन तो ले लिए लेकिन गायब रहती है, बहुत मेहनत से पढ़ती थी। कौन पढ़ेगा आप में से? कोई भी पढ़िए, हिस्सा लीजिए। हाँ पढ़िए, आप ही पढ़िए। माँ को स्वाद स्वाद शब नहीं, नजर सवादे शब्द, सवादे शब्द मतलब अक्सर शब्द। आंखें सवादी शब नजर आया जो बरमला असगर को कैद खाने में दिल ढूंढने लगा। बेख्तियार दौड़ी सुए दरो नंगे पां जैनब लिपट के बोली के भाई ये क्या किया। जिंदान के असीर कहे जान पाते हैं, वो बोली क्या करूं अली असगर बुलाते हैं। इस वक्त याद आती है असगर की वारदात, मैदान सोना लाशे पे लाशे अंधेरी रात, जंगल में जागा होगा जो मासूम नेक जात, पहलू में ढूंढा हुएगा मुझको उठाए के हाथ, जाने दो मुझको जाने दो अब जान जाती है, असगर के रोने की मुझे आवाज आती है। तो ये अशार इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ना भी आ जाए, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये मतन है जहाँ से बार बार से पूछा जाता है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, ये अशार किसके हैं, ये अशार किसके हैं, ये बार बार आपसे पूछा जाता है। तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है, हर कसर सलातीन ज़मन काँप रहा है, सब एक तरफ चरके कोहन काँप रहा है, शमशीर बेकफ देख के हैदर के पिसर को, जिब्राइल लरसते हैं समेटे हुए पर को, हैबत से हैं न किलाए अफलाक के दरबंद, जल्लाद फलक भी नज़र आता है नज़रबंद, वाहे कमर चरख से जोज़ा का कमर बंद, सैयारे हैं गलता सिफत तायर पुरबंद, अंगुश्त अतारिद से कलम छूट पड़ा है। अतारिद ये दबीर का लक़ब याद रख लीजिएगा। अंगुश्त अतारिद एक किरदार भी है इसमें, उसमें है कुतुब मुश्तरी में। अंगुश्त अतारिद से कलम छूट पड़ा है, खुर्शीद के पंजे से आलम छूट पड़ा है, ठीक है। गर आँख को नरगिस कहूँ है ऐन हकारत, नरगिस में न पलकें हैं न पुतली न बसारत, चेहरे पर मैं ईद की बेजा है इशारत, व ईद का मुजदा है ये हैरत की बशारत, अबरू की मह नौ में न जुम्बिश है न ज़ौ है, ज़ौ मतलब रोशनी, जुम्बिश मतलब हरकत, एक शब व मह नौ है ये हर शब मह नौ है। तो ये अशार हैं इनके दबीर के, इसको आप लोग पढ़ डालिए पूरा, घर में बैठे बैठे पढ़ डालिए। शायद ये यूट्यूब पर भी मौजूद है, शायद ये यूट्यूब पर भी मौजूद है, इसको पढ़ डालिए। चलिए किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। और क्या बता रहा था, हाँ 8 मार्च को अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो आप लोग हिस्सा ले रहे हो।